تو یہ طریقہ بتایا گیا تھا پچھلے کلپ میں. تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دوبارہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جب آپ داخل ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، بیت الحرام میں، بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ طواف جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا. تحیہ المسجد نہیں ہے پڑھی آپ نے وہاں پہ. اور اس کے بعد آپ نے طواف کیا. طواف کے بعد جو ہے وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا فرمائے اور سورۃ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آب زمزم جو ہے وہ نوش فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر باب صفا پہ، صفا مروہ پہ تشریف لے گئے اور صفا پہ پہنچ کر بیت اللہ نظر آنے لگا. پھر کافی دیر تک تکبیر و تحمیل پڑھتے رہے. یعنی چوتھا کلمہ پڑھا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جا سکتی ہے، دعا کرتے رہے. اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر پورے فرمائے. اور مروہ پر جب صحیح سے فراغت فرمائی تو جن حضرات کے ساتھ قربانی نہیں تھی ان کو احرام کھولنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد آپ قیام گاہ پر تشریف لے اور 4 دن قیام فرمایا. اب یہ اس کے بعد پھر حج کا سلسلہ شروع ہو گیا، حج والے ارکان. 8 ذی الحجہ کو آپ نے چاش کے وقت آپ منی تشریف لے گئے اور سب صحابہ کرام بھی حج کا احرام باندھ کر ہم رکاب تھے. 5 نمازیں آپ نے منی میں پڑھی. اسی شب میں سورۃ والمرسلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جمعہ کی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات تشریف لے گئے اور نمرہ میں جو خیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے لگا دیا گیا تھا خدام نے، وہاں پہ قیام فرمایا. اسی جگہ پہ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آج کل خطبہ ہوتا ہے. اور پھر آپ نے زوال کے بعد جو ہے وہ اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف فرما تھے. طویل خطبہ پڑھا اور اس میں ایسے الفاظ بھی تھے کہ شاید تم اس کے سال کے بعد مجھے نہ دیکھو، اور یہ کہ اس سال کے بعد میرا تمہارا یہاں پہ کبھی اجتماع نہ ہو. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکبیر کا حکم فرمایا اور ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کی وقت میں پڑھی. نماز سے فراغت بعد عرفات کے میدان میں آپ تشریف لائے اور مغرب تک اپنی اونٹنی جو ہے اس پر دعا میں بڑے اہتمام سے جو ہے شریک مشکور ہے. یہ اکثر علماء فرماتے ہیں کتنے گھنٹے امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. حضرت ام فضل آپ کے پاس دودھ لے کے آئیں تو آپ نے دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا. تو یعنی اس سے یہ شو ہو گیا کہ آپ کا روزہ نہیں تھا. اسی دوران ایک صحابی اونٹ پر سے گر کر ان کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ ان کے احرام کے کپڑوں میں ہی ان کو کفنا دو، یہ قیامت میں لبیک پڑھتے ہوئے اسی طرح اٹھیں گے. جب ایک علاقے کی جماعت براہ راست عرفات پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ حج کیا ہے. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان کو کہہ دو کہ حج اور عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک امت کے لیے مغفرت کی دعا بہت یعنی رو کے فرماتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے امت کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں فرماتے رہے. اور ظالم کے سوا سب کی مغفرت کا وعدہ ہو گیا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے اور یہی فرماتے رہے کہ اے اللہ تو مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما دے اور ظالموں کو بھی معاف فرما دے. اسی موقع پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین نازل ہوئی. تو اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بوجھ کی وجہ سے وہی کہ بوجھ ہوتا تھا بیٹھ گئی. تو پھر غروب کے بعد نماز سے قبل حضور پاک علیہ السلام وہاں سے یعنی عرفات سے روانہ ہوتے ہیں اور اونٹنی بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی اور آپ اس کی جو ہے نا وہ بھاگ کھینچتے تھے پھر ڈیلی فرما دیتے تھے. تو اس طرح کر کے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پیچھے ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو راستہ میں ایک جگہ مزدلفہ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضے کی حاجت ہوئی. آپ نے اتر کر تقاضا فرمایا، وضو فرمایا. حضرت اسامہ نے وضو فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حج کے لیے جاتے عرفات سے واپسی پہ وہاں پہ اگر ان کو حاجت نہ بھی ہوتی تو وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہاں پہ تھوڑی دیر رکتے. تو مزدلفہ پہنچ کر حضور علیہ السلام نے نئے وضو کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی.
یعنی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی فرمائیں. اور یہاں پہ بھی یعنی مظالم کے لیے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو رش کی وجہ سے مزدلفہ سے منا کو روانہ فرما دیا، اور خود جو ہے آپ نے قیام مزدلفہ میں فرمایا رات کو، اور طلوع آفتاب سے قبل منا روانہ ہو گئے. اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تو پیدل چلنے والوں میں تھے، اور حضرت فضل بن عباس حضور کے پیچھے ردیف تھے. تو یہ اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا. ایک حضرت فضل جو ہے ابھی نومر تھے، ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی. حضور نے اپنے دستے مبارک سے بڑی محبت سے ان کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا، اور یعنی گویا نامحرم کو نہ دیکھیں. اور ارشاد فرمایا آج کا دن ایسا ہے کہ جو شخص اس میں اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی یہ حج کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ وہاں پہ انسان اپنے زبان کی، کان کی، آنکھوں کی حفاظت فرمائے، نظروں کی حفاظت فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فضل نے رستے میں کنکریاں چنی. لوگ مسائل بھی دریافت کرتے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے جاتے تھے. ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضور میری والدہ اتنی بوڑھی ہیں کہ وہ اگر سواری پر ان کو بٹھایا جائے تو ان کی موت کا اندیشہ ہے، تو میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے اگر تمہاری والدہ کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتے؟ ایسے ہی حج کو بھی سمجھو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر پہنچے تو جہاں پر ابرہا کے لشکر کو ہلاک کیا گیا تھا، تو جب اس نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی، سورۃ فیل میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، تو حضور نے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا کہ جلدی سے اس عذاب کی جگہ سے آگے چلے جائیں. انہیں عذاب کی جگہوں پہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں سے جلدی گزر جانا چاہیے. منا پہنچ پر آپ سیدھے جمرہ عقبہ پر پہنچے، اور 7 کنکریاں شیطان کو ماری، اور لبیک کا پڑھنا جو احرام کے بعد سے اب تک وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا اس وقت بند کر دیا. اس کے بعد منا میں واپس تشریف لائے، اور بڑا طویل آپ نے بیان دیا جس میں بہت سے احکام کا اعلان کیا. اور پھر قربانی کی جگہ پہ آپ تشریف لے گئے، اور اپنی عمر کے مطابق 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، جن میں 6-7 اونٹوں کے بارے میں تھا کہ وہ خود آپ کے پاس آتے کہ ہمیں ذبح کیا جائے. اللہ اونٹ کو ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ سعادت تھی کہ ہم اپنے نبی کے ہاتھوں ہماری جو ہے نا وہ قربانی ہو جائے. یعنی یہ جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے کا. تو اس کے علاوہ باقی اونٹ جو ہے کل 100 اونٹ آپ نے قربان کی، باقی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قربان کیے. اور قربانی کے بعد آپ نے اناؤنس کیا، اعلان کیا کہ جس کا دل چاہے ان میں سے گوشت کاٹ کر لے جائے. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بونٹی لے کر سب کو ایک برتن میں پکایا جائے، اور ان کا شوربہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، تاکہ ہر اونٹ کو جو ہے یہ سعادت مل جائے کہ اس کا جو ہے نا سالن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا. آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی. قربانی سے فراغت کے بعد حضرت معمر یا حضرت خراش رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان سے حجامت بنائی، سر منڈوایا یا لبے بھی بنائی، ناخن بھی ترشوایا، اور یہ بال اور ناخن جان نثاروں میں تقسیم کر دیے. اور یہ جو اس وقت موئے مبارک جہاں جہاں پہ بھی موجود ہیں دنیا کے اندر، وہ انہی میں سے اس وقت کے صحابہ نے رضی اللہ عنہ سنبھال کر رکھے اور آگے چلتے گئے. اور پھر صحابہ آپ کے پاس آتے رہے، سوال کرتے رہے. اس دن میں 4 کام کرنے کے ہوتے ہیں. رمی کرنا، یعنی رمی، ذبح، سر مڈانا اور طواف زیارت کرنا. یہ سب سے مشکل دن حجاج کرام کے لیے ہوتا ہے، جس میں یہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف حج کے حوالے سے لوگ مسائل پوچھتے تھے کہ یہ گناہ تو نہیں ہوگا، یہ گناہ تو نہیں ہوگا. آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے. ظہر کے وقت آپ مکہ تشریف لے آئے اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں آ کر پڑھی. روایات میں اختلاف ہے، اور طواف سے یعنی بعض کہتے ہیں وہاں پہ پڑھی، بعض کہتے ہیں مینا میں آ کے پڑھی. اس میں کچھ اختلاف ہے. اور طواف سے فارغ اور پر آپ نے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، خود ڈول کھینچ کر پانی پیا. اور بعض کہتے ہیں اوروں نے کھینچ کے آپ کو پلایا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غلبہ کرنے لگیں گے تو خود کھینچ کر جو ہے نا وہ پیتا، یعنی وہ سنت ہو جاتی.
لیکن ان دونوں میں کچھ اشکال نہیں. ہجوم کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ صحابہ نے کھینچا ہو یا آپ نے بھی کھینچا ہو. بہرحال آپ نے زمزم جو ہے کھڑے ہو کر نوش جو ہے وہ نوش فرمایا، اور پھر صفا مروہ کی دوبارہ سے کی یا نہیں اس میں اختلاف ہے. ہمارے جو اکثر ہم جو حنفی مسلمان ہیں پوری دنیا میں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کے نزدیک تو یہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ ضروری ہے. بہرحال آپ نے جو ہے واپس تشریف لے آئے اور قیام کیا 3 دن تک منا میں، اور روزانہ زوال کے بعد آپ تینوں جو ہے جمرات کی رمی کیا کرتے تھے. اور ان ایام میں جب منا میں قیام تھا، روزانہ رات کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور طواف کرتے. اور منا میں بھی آپ نے مختلف موقع پر ارشادات فرمائے. یہاں پہ جو ہے منا ہی کے قیام میں صورت اذا جاء نصر اللہ جو ہے نازل ہوئی، اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صورت میں میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میں ان قریب جانے والا ہوں. اس کے بعد 13 ذی الحج کو آپ نے آخری رمی فرمائی اور منا سے روانہ، اور مکہ مکرمہ کے بغیر جو ہے وہ خیف ایک جگہ ہے، مسجد خیف وہاں بنی ہوئی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے خیمہ لگا دیا تھا. ابھی اسی وجہ سے وہاں مسجد بھی بن گئی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد ہے. اور آپ نے 4 نمازیں عام جو ہیں وہ ادا فرمائی، اور شاہ کے بعد تھوڑی دیر اس میں آرام کیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کفار بیٹھ کر جو ہے وہ ایک معاہدہ نبوت کے 6 برس میں ہوا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی جس کی وجہ سے شاہ ابی طالب میں جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ معجزہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ یہ معاہدہ آپ کے خلاف ہوا، آج وہیں پہ آپ بڑے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت وہاں پہ عطا فرمائی، وہاں آپ تشریف فرما تھے. تو وہاں پہ پھر طواف وداع کے لیے مکہ مکرمہ وہاں سے تشریف لے کے گئے، اور اسی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے تنعیم بھیجا اور عمرہ کروایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب عمرہ سے فارغ کر حسب پہنچ گئی تو حضور علیہ السلام نے قافلہ کو مدینہ طیبہ کی طرف روانگی کا حکم فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف وداع کے بعد جو ہے وہ 14 ذی الحج کی صبح کو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. اور اسی موقع پہ سورہ والطور بھی نازل ہوئی. اور 18 ذی الحج کو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پر جو جحفہ کے قریب ایک جگہ ہے، آپ نے اونچی جگہ ممبر کی شکل پر طویل واعظ فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب ارشاد فرمائے. اور یہیں پہ وہ چیز ہے جس کو بعض لوگوں نے عید غدیر سے مشہور کیا. حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی، ایک وہ جو محبت کے دعوے میں بہت زیادہ افراد کریں گے، اور بعض جو عداوت میں افراد کریں گے. یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں بین رہنا چاہیے، یعنی اس میں بہت زیادہ افراد و تفریح جو ہے وہ منع کی گئی ہے. تو اسی طرح جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. یعنی جب ہم آج سے واپس آئیں اپنے گھروں کی طرف تو یہ جو ہے نا دعا آئبونا تائبونا عابدونا الی ربنا حامدون، یعنی ہم لوٹنے والے ہیں، ایسی طرح کے توبہ کرنے والے ہیں اپنے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. تو یہ الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنا حج مبارک مکمل کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو اس کے بعد یہ کتابوں والے لکھتے ہیں کہ سیرت النبی کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 2 ماہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہے، اور پھر اللہم انت رفیق اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ جا ملے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر خلیفہ اول ہوئے. انہوں نے پہلے سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور خود نہ تشریف لے جا سکے، اور دوسرے سال جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود امیر الحج بنے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج کا سفر تھا. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو ہمارے حاج کرام بھائی ابھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے، یا
ابھی یہاں پاکستان سے ان کی فلائٹس چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر بھی خیر و عافیت سے مکمل ہو، حج کے ان کے سارے ارکان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر اپنے فضل سے پورے فرمائے، اور ان کی عبادات کو، ان کی نقل و حرکت کو، ان کے طوافوں کو، ان کے عمروں کو، ان کے سعی کو، ان کے مزدلفہ اور منا اور عرفات کے قیام کو، اور ان کے اسفار کو، اور مدینہ منورہ میں ان کی حاضریوں کو انتہائی طور پہ قبول فرمائے۔ تمام جو سامعین ہیں ان سے گزارش ہے جو خاص طور پہ حج پہ جا رہے ہیں، موجود ہیں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ پاک میں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور میرا سلام جو ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔